ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہو، ساس اور حکیم۔ ایک مرتبہ ایک بہو اپنی ساس سے بہت تنگ آ کر ایک حکیم صاحب کے پاس گئی۔ حکیم صاحب سے جا کر کہنے لگی، حکیم صاحب مجھے ایسی دوائی دے دیجیے جس سے انسان کی موت ہو۔ حکیم صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے، کس کو مارنا چاہ رہی ہے؟ تو کہنے لگی، حکیم صاحب میری ساس سے میں تنگ آ چکی ہوں، ان سے پریشان ہو چکی ہوں۔ حکیم صاحب بڑے سمجھدار تھے۔ حکیم صاحب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں اگر دوائی دے دوں گا اور آپ جا کے پلا دیں گی تو اس سے آپ کی ساس جو ہے وفات پا جائے گی، ان کا انتقال ہو جائے گا، تو اس سے الزام آپ پر آئے گا کہ یہ دوائی آپ نے دی، کہ آپ کی وجہ سے آپ نے کچھ کھلا دیا، زہر پلا دیا جس سے موت ہو۔ کیوں نہ میں کچھ ایسی دوائی دوں جس سے جو ہے دھیرے دھیرے اثر کرے، تاکہ کچھ وقت کے بعد جا کے آپ کی ساس کی موت ہو۔ سانپ بھی جو ہے مر جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بہو نے کہا، بہت اچھی بات ہے حکیم صاحب، خوش ہوئی کہ اچھا مجھے ایسی دوائی دے دیجیے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ میں دوائی تو دے دیتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ بہو نے کہا، کیا بات ہے حکیم صاحب؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ جتنا عرصہ تک زہر کا اثر ہوگا اس وقت تک آپ کو اپنی ساس سے بہت محبت سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنی۔ بہو نے کہا، ٹھیک ہے حکیم صاحب، کچھ وقت کی بات ہے، میں کر لوں گی۔ وہ دوائی لے گئی اور جو ہے اپنی ساس کو پلاتی رہی، ان کی خدمت کرتی رہی، ان کے بالوں میں تیل ڈالتی رہی، ان کے جو ہے پیر دباتی ہے، ان کی بہت خدمت کر رہی ہے، اماں اماں امی کہہ کر پکار رہی ہے، اور بہت خدمت کرتی رہی اور دوائی بھی پلاتی رہی ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد حکیم صاحب کے پاس آئی اور حکیم صاحب سے کہنے لگی، حکیم صاحب آپ نے جو دوائی دی ہے اس سے کیا میری ساس کی موت ہو جائے گی؟ حکیم صاحب نے کہا، بالکل، آپ یہی چاہتی ہیں کہ آپ کی ساس کی موت ہو جائے؟ وہ کہنے لگی، حکیم صاحب نہیں، اب میں نہیں چاہتی کہ میری ساس کی موت ہو۔ حکیم صاحب نے کہا، کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں چاہتی؟ آپ تو پہلے دوائی لینے آئی تھی کہ ان کی موت ہو جائے، ایسی کچھ دوائی دے دیجیے۔ تو اس بہو نے کہا کہ حکیم صاحب میری ساس جو ہے مجھ سے بہت محبت کرنے لگی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، کچھ ایسا کیجیے کہ ان کی موت نہ ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ مر جائے۔ حکیم صاحب نے کہا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی دوائی نہیں دی جس سے آپ کی ساس کی موت ہو جائے، بلکہ میں نے بہت ہی اچھی دوائی دی ہے جس سے ان کے بدن میں طاقت آئے، تندرستی آئے۔ تو اس بات سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ بہو اپنی ساس کی جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی ایسے نہیں کر رہی تھی، جیسے محبت سے پیش آنا چاہیے تھا ایسے محبت سے نہیں پیش آ رہی تھی۔ جب بہو نے خدمت کی تو ساس کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈالی، اور محبت کی وجہ سے اپنی بہو کی وہ بھی کیئر کرنے لگی، اس کی جو ہے دیکھ بھال کرنے لگی۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے حق کی رعایت کریں، اپنے حق کو چھوڑ دیں اور لوگوں کے حق ادا کرنے والے بنیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، لوگ ہم سے بھی محبت کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔